اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فصل نمبر 12، ذکر کی ضرورت اور لا الہ الا اللہ کے ذکر کے احتساس کے بیان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کرو، شاید تمہاری بہتری ہو جائے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب ذکروں سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اور سب دعاؤں سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ واضح رہے کہ سالکوں کو جو حجاب ہوتا ہے وہ نسیان کا نتیجہ ہے، اور نسیان اس سبب سے ہوتا ہے کہ فطرت کے شروع میں جب روح کا وجود ظاہر ہوتا ہے تو اس سے اس کے وجود اور اللہ تعالیٰ کے درمیان دوگانگی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ روح نے حق تعالیٰ کو بیگانگی کے مقام سے جانا، لیکن اس بیگانگی کو پہچانا نہیں۔ اس واسطے کہ پہچان شہود سے ہوتی ہے، اور شہود وجود سے ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وجود کی ضد ہے، یعنی ضدیں جمع نہیں ہو سکتی۔ روح کا تعلق قالب سے اس واسطے تھا کہ جب نفس اور دل اس کے دو فرزند ہو جائیں تو شہود کے مقام میں جب روح اپنے وجود کو چھوڑ دے، یعنی جب سچ آتا ہے تو جھوٹ زائل ہو جاتا ہے، تو اس کے خلیفہ بن کر قائم مقامی کریں۔ یہ ایک بڑا بید ہے جسے ہر شخص کی سمجھ نہیں پہنچ سکتی۔ بس جس طرح روح نے اس جان میں حق تعالیٰ کو وحدانیت کے کمال سے نہ پہچانا، اسی طرح اس مقام ذکر میں بھی بے شرکت اسے نہیں پہچان سکتا، کیونکہ اپنا ذکر ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کا بھی، اور یہ ذکر شرکت سے ہوتا ہے۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اس وقت کر جب تو اپنے تئیں بالکل بھول جائے، یعنی میرے سوا سب کو بھول کر پھر میری یاد کر، تاکہ اس میں شرکت نہ پائی جائے۔ جب روح عالم ملک اور ملکوت سے پھر پھرا کر قالب میں آئی تو جس چیز کو دیکھا اسی کا ذکر اس میں رہا، اور اسی یاد کے موافق وہ ذکر حق سے باز رہی۔ بعض لوگوں کو مختلف چیزوں کی یاد کے حجاب اس قدر واقع ہوئے کہ انہوں نے حق تعالیٰ کو بالکل فراموش کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اپنی یاد سے فراموش کر دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا دیا۔ پس جب نسیان کے سبب حجاب پیدا ہوئے، اور فی قلوبہم مرضن کی بیماری کا سبب بھی یہی تھا، اس لیے اس کا علاج کرنے کے لیے العلاج بالضد کے مطابق قرآنی شفا خانے سے اذکر اللہ ذکرن کثیرہ کا شربت تجویز کیا گیا، تاکہ ذکر کثیر سے نسیان کثیر کے حجابوں سے اور اس مرض کی آفت سے خلاصی پائے۔ لیکن لا الہ الا اللہ کے ذکر کا احتساس ظاہری وجہ سے تو اس واسطے ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ لیکن باطنی طور پر اس میں یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کی طرف پاک کلمات صعود کرتے ہیں، اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اس کلمے کو بارگاہ الہی کی طرف راہ حاصل ہے، اس واسطے کہ اس میں نفی اثبات کا کلمہ ہے، اور نسیان کی بیماری کو نفی اثبات کی معجون سے دور کر سکتے ہیں، اس واسطے کہ نسیان بھی نفی اثبات سے مرکب ہے، جس میں ذکر حق کی نفی اور غیر حق کے ذکر کا اثبات شامل ہے۔ بس کوئی سکنجبین کا شربت نفی کے سرکے اور اثبات کی شکر سے بنانا چاہیے، تاکہ نسیان کے صفراوی مادے کو دور کرے، لا الہ سے ما سوائے حق کی نفی کرتا رہے، اور الا اللہ سے حق تعالیٰ کا اثبات۔ تو بتدریج روح کا مرض جو ما سوائے حق سے تعلقات پیدا کرنے سے ہوا ہے، لا الہ کے شربت کے استعمال سے زائل ہو جائے گا، اور نسیان کی بیماری کی تکلیف رفع ہو جائے گی، اور سلطان الا اللہ کے جمال کے سبب ذاکری صحت الہی پرتوں کے پیچھے سے منہ دکھائے گی، اور فذکرونی اذکرکم کے وعدے کے مطابق حرف اور آواز کے لباس سے ذکر مجرد ہو جائے گا، اور عظمت الوہیت کے نور کی تجلی میں سوائے اس کے چہرے کے تمام چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں کی حیثیت ظاہر ہو جائے گی، اور ذکر روح کی ذاکری اور اس کے وجود سمیت اذکرکم کی ذاکری کے لا انتہا سمندر میں غرق ہو جائے گا۔
اور ہلاک ہو جائے گا، اور پھر اذکرکم ہی کی ذاکری روح کی نیابت کرے گا۔ یہاں پر پہنچ کر ذاکر، ذکر اور مذکور تینوں ایک ہو جاتے ہیں، اور اس مقام پر بے شرکت ذکر ہاتھ لگتا ہے۔ اشہد اللہ انہ لا الہ الا ہو کا بھید بھی اسی مقام پر ظاہر ہوتا ہے، اور یوسف بن الحسین رضی اللہ رحمہ کا اشارہ بھی جو فرماتے ہیں ما قال احد اللہ الا اللہ، اسی مقام پر سمجھ میں آتا ہے، اور معلوم ہو جاتا ہے کہ مسلمانی کی بنا کیوں اس کلمے پر رکھی گئی ہے اور دوسرے کلمات پر کیوں نہ رکھی گئی۔ اس واسطے کہ جب باطنی شرکت سے خلاصی سوائے اس کلمہ کے حاصل نہیں ہو سکتی، تو ظاہری شرکت سے بھی سوائے اس کلمہ کی صورت کے خلاصی حاصل نہیں ہو سکتی، جیسا کہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے آفرین شراہ ماں بے کن بے تیغ لا الہ تا جہاں صافی یشون سلطان الا اللہ را۔ فصل نمبر 13، ذکر کرنے اور اس کی شرائط اور آداب کے بیان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے بس اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے اپنے آبا و اجداد کا کرتے ہو یا اس سے زیادہ، اور نیز فرماتا ہے اپنے رب کو اپنے دلوں میں پوشیدہ طور پر اور از روئے عجز یاد کرو۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں واضح رہے کہ ذکر کے آداب اور شرائط بغیر ذکر کرنے سے چندہ فائدہ نہیں ہوتا، پہلے اس کی شرائط اور آداب بجا لانے چاہیے تاکہ ذکر مفید پڑے۔ اس لیے اس کی شرطیں حسب ذیل ہیں۔ اول، یہ کہ مرید اپنی ارادت میں صادق ہو۔ دوم، یہ کہ اسے طلب کی درد اور سلوک راہ کی خواہش ہو۔ سوم، یہ کہ خلقت سے دور رہے اور ذکر سے الفت کرے تاکہ سب سے منہ پھیر کر ذکر کی پناہ میں آئے تو اللہ کہو اور ان کو اپنی دھن میں لگا رہنے دو۔ چہارم، چونکہ ذکر کرنا چاہتا ہے اس لیے اس کی بنا تمام گناہوں سے توبہ نصوح پر قائم کرے، کیونکہ مذکور کی مخالفت سے ذکر میں زیادہ تصرف حاصل نہیں ہوتا۔ آداب حسب ذیل ہیں۔ اول، یہ کہ ذکر کرنے سے پہلے وضو کرے، اگر غسل کر سکے تو اور بھی اچھا ہے، اس واسطے کہ ذکر کرنا گویا دشمن کے ساتھ جنگ کرنا ہے، اور جنگ بغیر اوزار کے مشکل ہوتا ہے۔ وضو مومن کا ایک اوزار ہے۔ دوم، یہ کہ سنت کے مطابق لباس پاک ہو، اور کپڑے کی پاکیزگی کی 4 شرطیں ہیں۔ اول، نجاست سے پاکیزگی، دوسرے ظلم سے پاکیزگی، تیسرے حرمت سے یعنی ریشمی وغیرہ نہ ہو، چوتھے پاک پن سے یعنی سنت کے موافق چھوٹا ہو، اپنے لباس کو پاک کرو یعنی چھوٹا کم درجے کا کرو یعنی لباس فاخرہ نہ ہو۔ سوم، یہ کہ مقام ذکر خالی، صاف، پاک، چھوٹا اور تاریک ہو، کیونکہ ایسے مکان میں دل جمی اور یکسوئی کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور اگر خوشبودار چیزیں پاس رکھے یا جلائے تو اور بھی اچھا ہے۔ چہارم، قبلے کی طرف رخ کر کے مربع بیٹھے، اور باقی حالتوں میں مربع بیٹھنا منع ہے، صرف ذکر کے وقت بیٹھنا چاہیے، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے مقام میں آفتاب نکلتے وقت مربع بیٹھا کرتے تھے۔ کیفیت ذکر، ذکر کرتے وقت ہاتھ رانوں پر رکھے اور دل کو حاضر کر کے آنکھیں بند کرے، اور بڑی تعظیم کے ساتھ اس طرح شروع کرے، اور لا الہ الا اللہ کو بڑے زور سے اس طرح کہے کہ لا الہ ناف تلے سے لائے اور الا اللہ کی ضرب دل پر پہنچائے، اس طرح پر کہ ذکر کا اثر اور اس کی قوت تمام اعضاء کو پہنچے، لیکن آواز بلند نہ کرے، اور جہاں تک ہو سکے آواز کو روکنے اور پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے رب کو دل میں عاجزی سے پوشیدہ طور پر یاد کر اور آہستہ بات کر، اور اس طریق سے سخت اور دم بدم ذکر کرے، اور دل میں ذکر کے معنوں کا خیال کرے اور خطرات کو دل میں نہ آنے دے۔ چنانچہ لا الہ کہتے وقت جو خطرہ دل میں آئے اس کی نفی کرے، خواہ وہ خطرہ نیک ہو یا بد، اور یہ خیال کرے کہ میں کوئی چیز اور مقصود طلب نہیں کرتا، اور نہ میرا کوئی محبوب ہے الا اللہ، یعنی صرف خدا ہی میرا مطلوب، محبوب اور مقصود ہے۔ لا الہ سے نفی کرنے اور الا اللہ سے اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود، محبوب
اور مطلوب سمجھے۔ چاہیے کہ ہر ایک ذکر کے شروع اور آخر میں نفی اسبات سے حاضر رہے اور ہر وقت دل کے اندر نگاہ رکھے اور جس چیز کا خیال دل میں آئے دور کرتا جائے اور دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگائے اور ولایت شیخ سے دعا مانگے اور لا الہ کی نفی سے اس پیبند کو بھی باطل کرے اور اس چیز کی محبت کی بے خونی کرے اور الا اللہ کے تصرف سے حق تعالیٰ کی محبت کو اس چیز کی محبت کا قائم مقام بنائے۔ اسی ترتیب کو موافق ہمیشہ کرے یہاں تک کہ اس کا دل تمام دل بستگیوں سے فارغ اور خالی ہو جائے، کیونکہ ذکر کے وقت دل کا ہلنا ذکر کے ہمیشہ کرنے پر منحصر ہے اور دل اس وقت ہلتا ہے جب ذکر کے غلبے سے ذاکر کی ہستی ذکر کے نور میں گل مل جاتی ہے اور ذکر ذاکر کو مفرد بنا دیتا ہے اور وجودی تعلقات کا بوجھ اس کے کندھے سے اتار دیتا ہے اور اس کو جسمانی دنیا سے روحانی آخرت میں ہلکا پھلکا بنا کر لاتا ہے، جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مفردوں کے سبق کی سیر کرو۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں تو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو ٹھٹھا بھی کیا گیا لیکن ان کے دل ذکر الہی سے ہلتے رہے یہاں تک کہ ذکر کے سبب ان کے گناہوں کے بوجھ اتر گئے اور قیامت کے دن ہلکے پھلکے ہو کر میدان قیامت میں وارد ہوں گے۔ واضح رہے کہ دل حق تعالیٰ کی خلوت گاہ ہے، میں زمین اور آسمان میں نہیں آ سکتا، البتہ مومن بندے کے دل میں سما سکتا ہوں، اور جب تک دل کی بارگاہ میں غیروں کی مزاحمت باقی ہے اللہ تعالیٰ کی غیرت عزت کی مقتضی نہیں ہوتی، لیکن جب لا الہ کا سپاہی دل کی بارگاہ کو غیر کی مزاحمت سے خالی کر دے تو الا اللہ کے سلطان کی تشریف آوری کا منتظر رہنا چاہیے کہ جب تو فارغ ہو تو یاد الہی میں مشغول ہو اور اپنے پروردگار کی طرف مائل ہو اور اس بات کو اچھی طرح یقین کر لے کہ پورا فائدہ اسی وقت ہوگا جب کسی کامل صاحب تصرف شیخ سے ذکر کی تلقین حاصل کرے گا، کیونکہ تیر اسی وقت حمایت کر سکتا ہے جب بادشاہ کے ترکش سے لیا جائے۔ وہ تیر جو تیر ساز کی دکان سے خریدا جائے وہ ولایت کی حمایت نہیں کر سکتا، البتہ دشمن کو دفع کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی مفصل کیفیت آئندہ بیان کی جائے گی۔ فصل نمبر 14، شیخ سے تلقین ذکر کی ضرورت اور اس کی خاصیت۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے، اے مومنو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ٹھیک ٹھیک بات کرو، یعنی لا الہ الا اللہ کہو۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تمہاری بہتری ہو۔ واضح رہے کہ تقلیدی ذکر اور ہے اور تحقیقی ذکر اور ہے۔ جو عوام الناس اور ماں باپ سے ظاہری طور پر سنا جائے وہ تقلیدی ذکر ہے، اور وہ ذکر دل پر چندہ کارگر نہیں ہوتا۔ جس طرح کے نا پرورش یافتہ اور خام بیج زمین میں بویا جائے تو وہ نہیں اگتا۔ تحقیقی ذکر وہ ہے جو صاحب ولایت کی تلقین اور تصرف سے مرید کے مستعد دل میں بویا جائے، اور صاحب ولایت کا ذکر اس کے شجرہ ولایت کا پھل ہے کہ اس نے ذکر کا بیج صاحب ولایت کی تلقین سے حاصل کر کے دل کی زمین میں ولایت شیخ کی نہر کے پانی اور اس کی ہمت کے آفتاب سے اس کی پرورش کی ہے، اور وہ بیج اگا اور پھر آہستہ آہستہ ولایت کا درخت بنا اور ذکر کا پھل ازکر کم کے شگوفے سے ظاہر ہوا۔ پس شیخیت کا مقام پختہ طور پر ذکر کا بیج مرید کے دل کی زمین میں بوتا ہے۔ جب ذکر کے بیج کی شیخ کی ولایت سے پرورش کی جائے اور دل کی زمین اچھی طرح ارادت سے جوتی ہوئی ہو اور طبیعت کی گھاس طریقت کی دراندی سے صاف کر دی گئی ہو اور اخلاص کے آفتاب اور ہمت شیخ کی مدد کے پانی سے اس نے تربیت پائی ہو، تو ایمان حقیقی کا سبزہ بہت جلدی اگاتا ہے، جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ سے دل میں ایمان اس طرح اگاتا ہے جیسے پانی سے سبزی، اور روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ جب احسان کا درخت لگانے والا اسے لگاتا ہے تو وہ پودا بن جاتا ہے اور تربیت سے عرفان کا درخت بن جاتا ہے۔ تلقین کی شرط یہ ہے کہ مرید شیخ کی وصیت سے 3 روزے رکھے اور ان 3 روزوں میں اس بات کی کوشش کرے کہ ہمیشہ وضو سے رہے اور ذکر کرتا رہے۔ اگر آمد و رفت بھی کرنی پڑے تو بھی ذکر جاری رکھے اور لوگوں سے میل جول کم کرے اور ضرورت کے مطابق گفتگو کرے اور روزہ افطار کر کے کھانا
बहुत ना खाए और रातों अक्सर जाग कर जिक्र करता रहे। 3 रोज बाद शेख के फरमान से गुस्ल करे और गुस्ल इस्लाम की नीयत से करे। जैसा कि इब्तिदा में अगर कोई शख्स दीन इस्लाम में दाखिल होना चाहता तो पहले इस्लाम का गुस्ल करता और फिर पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कलमा तैयबा तलकीन फरमाते। यहाँ पर भी इसी तरीके मुवाफिक इस्लाम हकीकी का गुस्ल करे और जब पानी मुंह में डाले तो ये कहे कि ऐ परवरदिगार, मैं बदन को जो मेरे हाथ में था पानी से पाक करता हूँ, तो दिल को जो तेरे अमर के मातहत है नजरे इनायत और मारिफत के नूर के साथ पाक कर। और जब गुस्ल करे तो इशा की नमाज के बाद शेख की खिदमत में हाजिर होवे और शेख के सामने किबला की तरफ मुंह करके बैठे और शेख किबला की तरफ पीठ करके बैठे और वो वसीयत करे जो जरूरी शर्त है और मुरीद की समझ और नजर के मुताबिक तलकीन के इसरार और जिक्र के खवास की बाबत कुछ कलमात कहे ताकि मुरीद की किसी कदर दिल जमी हो जाए और शेख की खिदमत में दोजानों बैठे और हाथ रानों पर रखे और दिल को तमाम चीजों से हटाकर हाजिर करे और उसे शेख के मुकाबिल रखे और बड़े न्याज से मुराकिबा करे। और जब शेख दिली सुकूनत और इत्मीनान से बुलंद आवाज़ से एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो उसके पीछे मुरीद भी शेख की आवाज के मुताबिक ला इलाहा इल्लल्लाह कहना शुरू करे और बड़े जोर से कहे। फिर शेख कहे और फिर मुरीद, फिर तीसरी मर्तबा शेख कहे और मुरीद भी, फिर शेख कबूल और इजाबत की दुआ करे और मुरीद आमीन कहे। जब दुआ खत्म हो जाए तो उठकर खलवत खाने में चला जाए और रूह में किबला होकर मुरब्बा बैठे और जिक्र के बीज की तरबियत में इस तरह मशगूल होवे जैसा कि शरायत खलवत की फसल में इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। इब्तिदा में जिक्र की तलकीन दरख्त के बीज की तरह होती है जो बोते हैं, जैसा कि फरमाया है अल्लाह ताला ने ऐसे कलमा तैयब की मिसाल दी है जो पाक दरख्त की तरह है। मुफस्सिर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह है। जब इस पौधे की परवरिश करेगा तो उसकी जड़ें दिल से तमाम अज़ा में फैल जाएंगी और सर की चोटी से लेकर पांव के नाखून तक कोई ऐसा जर्रा ना होगा जिसमें जिक्र के दरख्त की जड़ न गई हो। जब जड़ें इस तरह मजबूत हो जाती हैं तो कालिब के जमीन में जिक्र के दरख्त की शाखें आसमान की तरफ बढ़ती हैं। इसकी जड़ मजबूत है और इसकी शाखें आसमान में हैं। इस मुकाम में दिल जुबान की तरह जिक्र करता है और सरीहन ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है। जिस वक्त दिल जिक्र करने लगे तो फिर जुबान को ठहरा देना चाहिए ताकि दिल भी जिक्र की दाद दे ले, क्योंकि जुबानी जिक्र उसे तशवीश में डालता था। फिर जब दिल जिक्र करने से ठहर जाए तो जुबान से जिक्र करना चाहिए यहाँ तक कि दिल पूरे तौर पर जाकिर हो जाए और इसी तरह मदद करता जाए यहाँ तक कि जिक्र का दरख्त परवरिश पाकर ऊपर की तरफ बढ़कर अपने कमाल को पहुंच जाए और अपनी इंतहा तक जा पहुंचे। और इसकी इंतहा बारगाहे इलाही है। पाकीज़ा कलमात उसकी तरफ सऊद करती हैं। जब पाक दरख्त अपने कमाल को पहुंच जाता है तो मुशाहिदात के शगुफे शाखों पर खिलते हैं और मुशाहिदात के शगुफों से आहिस्ता आहिस्ता मुकाशफात और इल्म लुदनी का फल पैदा होता है। अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक्त वो मेवे निकालती है। इन फलों में से एक फल मुकामे वहदत है। पहले तौहीद का बीज बोना और फिर उसकी परवरिश से वहदत का फल हासिल करना होता है। ये बड़ा भारी भेद है और पैदाइश कायनात से मकसूद भी यही है। और ये गैबी पोशीदा इसरार में से एक सर है और जो इसरार के मोती खजाना गैब में मदफून है वो सब इसी सीपी के मोती हैं। ऐ मोमिनो, अल्लाह ताला से डरो और ठीक ठीक बात कहो, इससे तुम्हारे अमाल सालिहा हो जाएंगे का इशारा भी इसी सलाहियत की तरफ है। और ऐ लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो ताकि तुम्हारी बेहतरी हो की रमज भी इसी फलाहियत की तरफ है। और हर शख्स को उसकी हिम्मत और ताकत के मुवाफिक इस दरख्त की परवरिश से सलाहियत और फलाहियत हासिल होती है। लेकिन कोई साहिब दौलत हकीकी फलाहियत और सलाहियत की सल्तनत हासिल कर लेता है। अल्लाह ताला को कसरत से याद करो, शायद तुम्हारी बेहतरी हो जाए। लेकिन उसका बीज जिक्र है और जब तक बीज वलायत के दरख्त से ना लिया जाए इससे दरख्त अपने कमाल को नहीं पहुंचता और ना ही हकीकी सलाहियत और फलाहियत का फल लाता है।
عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم بما اصحاب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جو ہر مومن کی طرح ہے اور اس کے پتے سارا سال سبز رہتے ہیں اور گرتے نہیں، مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے۔ ہر ایک صحابی نے جنگل کے ایک ایک درخت کا نام لیا، لیکن خواجہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے گئے کہ یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ وہاں پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے تھے، اس لیے ان کے حضور میں نے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ پس صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی فرمائے کہ وہ کون سا درخت ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اور حقیقت میں مومن کو دو وجہ سے کھجور کے درخت سے مناسبت ہے۔ ایک یہ کہ جب تک کھجور کے درخت کے نر اور مادہ کو نہیں ملایا جاتا، اچھی کھجوریں نہیں پیدا ہوتی، اور جو پیدا ہوتی بھی ہیں تو کچھ ایسی ویسی ہوتی ہیں۔ اور یہ مشہور ہے کہ ہر سال کھجور کے نر درخت کے تلے کا پہلا شگوفہ لے کر دوسرے درخت میں اس کا پیوند لگاتے ہیں، جس سے اچھی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں۔ پس جب مومن سے یہ مطلوب ہو کہ ولایت کا ثمرہ اسے بے کمال حاصل ہو، تو اس کو بھی صاحب ولایت شیخ سے ذکر کی تلقین کے ساتھ ملا دینا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ کھجور کے پتے ہمیشہ سبز رہتے ہیں اور نہیں گرتے۔ بس مومن کی بھی یہی علامت ہے کہ ہمیشہ ذکر اور اطاعت سے اس کے وجود کا درخت سرسبز رہتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی نماز کو ہمیشہ باقاعدہ ادا کرتے ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ صحابہ کو مکان میں جمع کر کے فرمایا کہ دروازہ بند کر دو۔ جب دروازہ بند کیا گیا تو 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ با آواز بلند کہا، اور صحابہ کو فرمایا کہ اسی طرح کہو۔ انہوں نے بھی کہا۔ پھر ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ یہ کہا، اے پروردگار، کیا میں پہنچ گیا ہوں؟ بعد ازاں فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ پس مشائخ علیہ الرحمہ نے بھی تلقین کا طریقہ اسی سنت کے مطابق اختیار کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ فصل نمبر 15، خلوت کی ضرورت اور اس کے آداب و شرائط کے بیان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص 40 صبح تک اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص سے کرے تو اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے نمودار ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ راہ دین کے سلوک اور عالم یقین میں بھیجنے کی بنا خلوت اور گوشہ نشینی پر مبنی ہے، اور لوگوں سے میل جول قطع کر لینے پر تمام انبیاء اور اولیاء نے ابتدائی حال میں خلوت اختیار کی ہے اور پھر اپنے مقصود کو پایا ہے۔ جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ابتدائی حال میں خلوت بھاتی تھی، اور ایک روایت میں بھی ہے کہ یعنی کوہ ہرا کے اندر خلوت اور اطاعت میں ہفتہ ہفتہ 2 ہفتے مشغول رہا کرتے، اور ایک روایت میں ہے کہ مہینہ بھر ہی خلوت میں رہا کرتے۔ میں نے یعنی مصنف کتاب نے کوہ ہرا میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلوت خانے کی زیارت کی ہے۔ وہ ایک دشوار گزار غار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے واسطہ کلام الہی سننے کا استحقاق عنایت کرنے کو تھا، تو اسے بھی 40 رات کی خلوت کا حکم فرمایا۔ چیزوں کو کمال تک پہنچانے میں 40 کے عدد میں بڑی خاصیت ہے جو کسی اور عدد میں نہیں پائی جاتی، جیسا کہ حدیث صحیح میں بھی آیا ہے، جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو پہلے 40 روز ماں کے رحم میں نطفہ کی صورت میں، اور پھر 40 روز مصفہ کی صورت میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل سے زبان پر حکمت کے چشموں کا ظہور بھی 40 صبحوں کے اخلاص سے مخصوص فرمایا ہے، اور 40 میں ایک اور حکمت یہ ہے کہ آدم کی آب و گل کی طلسم اس کی روحانیت پر 40 روز میں تیار کیا گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے آدم کی مٹی کو 40 صبح خمیر کیا سے ظاہر ہے، کیونکہ اس طلسم میں 40 بند ہیں، اس واسطے اس طلسم کو 40 روز کی خالص عبودیت کی 40 دندانوں والی چابی سے کھول سکتے ہیں۔ اور حکمت کا پانی دریائے روحانیت سے جو بشریت کی زمین کے نیچے ہے، بیان زبان کے سرچشمہ میں 40 دن اور رات کے اخلاص کے سوا نہیں پہنچ سکتا۔ چلے کی شرائط اور آداب بہت ہیں،
لیکن جو زیادہ ضروری ہیں وہ 8 ہیں کہ اگر ان میں سے ایک شرط میں بھی خلل واقع ہو تو خلوت کا پورا مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ عدد 8 کے مقرر کرنے کی یہ وجہ ہے کہ دل کی بہشت کے 8 دروازے ہیں، ہر ایک شرط ایک خاص دروازے کی چابی ہے۔ اگر ایک شرط فروگزاشت کی جائے تو ایک دروازہ بند رہے گا۔ وہ شرائط حسب ذیل ہیں۔ اول، خالی مکان میں تنہا بیٹھے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے مربع بیٹھے اور ہاتھ رانوں پر رکھے اور غسل مردہ کی نیت سے کرے اور خلوت خانے کو اپنی لحد سمجھے اور خلوت خانے سے وضو یا نماز کے سوا کسی چیز کے لیے باہر نہ نکلے، اور مکان چھوٹا اور تاریک ہونا چاہیے اور دروازے پر پردہ لٹکتا ہو تاکہ روشنی یا آواز اندر آ کر حواس کو کام سے نہ روکے اور روح محسوسات اور حواس میں مشغول نہ ہو کر عالم غیب کی طرف پرواز کرے۔ روح کو حجاب صرف 5 حصوں کے دروازے سے آتے ہیں۔ ذکر کے تصرف اور خطرات کی نفی سے روح کو عالم غیب سے الفت پیدا ہوتی ہے اور اس کا نفس خلقت سے دور رہنا چاہتا ہے اور بالکل حقیقت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کو چھوڑ اس خدا کی طرف ہو جا۔ دوسرے، ہمیشہ وضو سے رہنا، کیونکہ مومن بذریعہ وضو شیطان کی راہ بند کرتا ہے تاکہ شیطان اس پر فتح نہ پا جائے۔ اس واسطے کہ وضو میں ایک ایسا نور ہے کہ جہاں کہیں وضو کا پانی پہنچتا ہے وہ جگہ اس نور سے منور ہو جاتی ہے اور وہ نور شیطان پر رال پھینکتا ہے۔ اسی واسطے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، وضو مومن کے لیے بمنزلہ اوزار ہے۔ تیسرے، لا الہ الا اللہ کے ذکر کو ہمیشہ کرتے رہنا، جیسا کہ فرمایا ہے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے اور سوتے وقت یاد کرتے ہیں۔ اس سے اشارہ ہمیشہ ذکر میں لگے رہنے کا ہے۔ ذکر کی خاصیت پہلے بیان ہو چکی ہے۔ چوتھے، ہمیشہ خطرات کی نفی کرنا چاہیے کہ نیک یا بد جس قسم کا خطرہ بھی ہو، لا الہ سے اس کی نفی کرتے اور لا الہ کے یہ معنی خیال کرے کہ میں کچھ نہیں چاہتا مگر اللہ تعالیٰ کو، اور جو تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، اللہ تعالیٰ اسی کا حساب تم سے لے گا۔ سے اشارہ خطرات کی نفی کی طرف ہے، کیونکہ حقیقت میں جو خیال آتا ہے اس کا نقش دل پر ظاہر ہوتا ہے، خواہ نیک یا بد۔ یہ نقوش غیبی نقوش کی قبولیت سے دل کو فارغ کرتے ہیں۔ جب تک دل کا آئینہ ظاہری نقوش سے خالی اور صاف نہ ہو وہ کبھی مشاہدات غیبی اور علوم لدنی کے نقوش کو قبول نہیں کر سکتا اور روحانی مکاشفات کے انوار اور صفات ربانی کی تجلیات کے قابل نہیں ہوتا، جیسا کہ مریم علیہ الرحمہ کے حق میں فرمایا، مریم وہ عورت ہے جس نے اپنے صدر کی حفاظت کی اور ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ پانچویں، ہمیشہ روزے سے رہنا چاہیے کہ ہمیشہ روزے سے ہے، کیونکہ روزے کو بشری تعلقات کے قطع کرنے اور صفات حیوانی کو نیست کرنے میں بڑا دخل ہے۔ روزہ خاص میرے واسطے ہے اور میں ہی اسے اس کی جزا دوں گا۔ چھٹے، ہمیشہ چپ رہنا چاہیے کہ کسی سے بات نہ کہے، لیکن شیخ سے بقدر ضرورت کہہ لے، وہ بھی واقعات کی کشف اور احوال کے عرض کرنے کے لیے۔ جو چپ رہا اس نے نجات حاصل کی پڑھے اور سوائے ذکر کے زبان نہ ہلائے۔ ساتویں، اپنے دل کی نگہداشت کرنا، ہمیشہ اپنے دل کو شیخ کے دل سے لگائے رکھے اور مدد طلب کرتا رہے، کیونکہ غیبی فتوحات اور الطاف ربانی کی خوشبوئیں ابتدا میں مرید کے دل میں شیخ کے دل کے سراغ سے آتی ہیں، دل سے دل کی جانب راہ ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ مرید کے لیے پہلے بہت سے حجاب ہوتے ہیں اور شرط سے بارگاہ الہی کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں عالم شہادت کو دیکھنے کی عادت ہے اور عالم غیب کی اسے آشنائی تک نہیں، اور شیخ کی صورت عالم شہادت میں ہے۔ جب ارادت کا پیوند مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کی توجہ شیخ کے دل کی طرف آسانی سے ہو جاتی ہے اور شیخ کا دل بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور عالم غیب کی پرورش اسے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہر لحظہ غیب سے شیخ کے دل میں فیض ربانی کے فیضان پہنچتے رہتے ہیں۔ پہلے پہل مرید کا دل اسی وسیلے سے غیب سے مدد حاصل کرنے کی عادت حاصل کرتا ہے اور پرورش پاتا ہے، پھر ہوتے ہوتے فضل بے واسطہ کے فیض کی قبولیت کے لائق ہو جاتا ہے اور پلائی ان کو ان کے پروردگار نے پاک شراب۔ ابتدا میں اگرچہ شراب تو یہی ہوتی ہے لیکن ولایت شیخ کے جام میں دی جاتی ہے۔ اس میں پیاسے پیتے ہیں جن کی تاثیر اور ذائقہ
सोंठ यानी शराब का सा है। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के जाम में साकी ये हक शहूदे बेवास्ता की पाकीज़ा शराब इनायत करता है। वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। हमेशा शाय की हिम्मत को रास्ते का रहनुमा और बदर का समझे, और जब कोई मुसीबत या खौफ दरपेश आए या कोई डरावनी और भयानक शक्ल नजर आए तो फौरन विलायत शाह की पनाह में आए और बातनी तौर पर शाह के दिल से मदद तलब करे, क्योंकि विलायत शाह की नजर और दुआ शैतानी और नफसानी दोनों किस्म की आफतों को दूर कर देती है। 8वें, इतराज का तरक करना। ना अल्लाह ताला पर इतराज करे और ना शेख पर। अल्लाह ताला पर इतराज ना करने की ये वजह है कि जो कुछ गैब से इंसान को पहुंचता है, मसलन फैज, बसत, रंजो राहत, सेहत, बीमारी, तंगी और फराखी, सब मुनासिब हाल होता है, इसलिए इसे तस्लीम करे और हक ताला से मुंह ना फेरे और साबित कदम रहे। रुबाई। और शेख पर उसके कौल, फेल, हाल और सिफ से जो कुछ देखे उस पर किसी किस्म का इतराज न करे और उसके ज़ाहिरी और बातनी तसर्रुफात को तस्लीम करे और शेख के हवाल के मामलात को इरादत की निगाह से देखे और कुताबीन अकल की नजर को तसर्रुफ में न लाए, क्योंकि बड़ी आला शर्त विलायत का तस्लीम करना है, जैसा कि अंडे और मुर्ग की सूरत में बयान किया गया है। अगर अंडा जरा भी मुर्ग के तसर्रुफ और उसकी तस्लीम को छोड़ दे तो उससे मदद का मिलना बंद हो जाता है और मुर्ग होने की हासियत जो उसको हासिल होती है फौरन जाती रहती है। ना वो अंडा ही रहता है और ना ही मुर्ग बनता है, और जो अंडा किसी मुर्ग के तसर्रुफ में रहकर गंदा हो जाए तो उसे जहान भर के मुर्ग भी ठीक नहीं कर सकते। यही वजह है कि अगर मुरीद विलायत शाह का मरदूद हो जाए तो मुशाइख में से कोई भी उसको कमाल तक नहीं पहुंचा सकता और वो सारे मुशाइख की विलायत का मरदूद हो जाता है। मगर जो मुरीद किसी खास उज़र के सबब शेख से रह जाए, वो जिसका दामन पकड़ेगा उसी से विलायत के दर्जे को पहुंच जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वो शेख की खिदमत में पहुंचने और उससे फायदा उठाने से इस वजह से माजूर हो कि शेख वफात पा गया है या दूर का सफर है कि मुरीद वहां पर नहीं पहुंच सकता। जब इन उज़रों के सबब और दूसरे शेख की खिदमत में शामिल होगा और माजूर होगा तो मुमकिन है कि नए शेख की दुआ उसे मुर्ग होने के मुकाम तक पहुंचा दे। इस वास्ते के मुरीद के वजूद का अंडा मुर्गियत की इस्तेदाद के लिए बेसबब रद्द करने किसी साहिब विलायत के खराब नहीं हो गया है। खलवत के अदाब बहुत से हैं, मगर शर्तें 8 ही थीं जो ऊपर बयान हो चुकी हैं। खलवत के अदाब। खाना थोड़ा खाना, ना इस कदर के कमजोरी हो जाए, इस कदर खाना चाहिए जिससे जिक्र करने की कुव्वत हासिल हो सके। मसलन 100 वरम या 150 वरम या ज्यादा से ज्यादा 200 वरम खाए, और हर शख्स मिजाज की कुव्वत और भूख के मुताबिक इस मिकदार से कम बेश कर सकता है। लेकिन इतना होना चाहिए कि रात को पेट बोझल ना हो जाए ताकि नींद उस पर गालिब ना सके और कभी बेशी के सबब जिक्र करने से बाज रह जाए। और जिस कदर खाए जिक्र और हुजूरी दिल से खाए और छोटे लुक़मे उठाए, इस और लालच से न खाए। खाते वक्त दिल में जिक्र करता जाए ताकि जिक्र की बरकत से ताम की शावत की तारीकी दूर होती जाए, और जब सैर हो जाए तो हाथ उठा ले ताकि इसराफ ना पाया जाए। ताम में तकल्लुफ ना करे ताकि लजीज ना हो जाए। गोश्त से बहुत परहेज करे और बिल्कुल भी ना छोड़ दे। अगर हफ्ते में 1 या 2 मरतबा खाए तो हर मरतबा 50 फरम जायज है। अगर इससे ज्यादा करेगा तो गोया लड़ाई के लिए खाना तैयार करता है। कम सोने की कोशिश करे और जहां तक हो सके खुद पहलू के बल जमीन पर न बैठे, तावक्ते के नींद गलबा करके उसे ना लटा दे। जब उसे होश आए तो फिर संभले और उठकर वुजू ताज़ा करे और 2 रकत नमाज अदा करके जिक्र में मशगूल हो जाए। अगर बहुत ही थक जाए और बैठा न जाए तो 1 घड़ी पहलू के बल लेट जाए या सर घुटनों पर रखकर सो जाए ताकि उसकी तबीयत से मलाल और हवा से कुंदी जाती रहे। और जिस वक्त जुबान जिक्र करने से रह जाए तो 1 घड़ी दिल को जिक्र में मशगूल रखे और दिल की निगहबानी करता रहे और इस बात का मुंतजर रहे कि अब क्या दिखाई देता है, और डरावनी आवाज या भयानक सूरत से जो सुने या देखे बिल्कुल न डरे और दिल को मजबूत रखकर फौरन विलायत शेख की पनाह में आए और शेख का नाम जुबान से ले और उसकी हिम्मत से मदद तलब करे कि अल्लाह ताला अपने लुत्फ व करम से उसको दूर कर दे। और जिस वक्त वुजू, नमाज या जमात
या जुमा की नमाज के लिए बाहर निकले, चाहिए कि निगाह सामने रखे और इधर उधर न देखे और दिल और जुबान को जिक्र में मशगूल रखे ताकि ख्यालात परागंदा ना हो जाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। फसल नंबर 16, बास गैबी वाक़यात और ख्वाब और वाक़या के फ़र्क के बयान में। अल्लाह ताला जल्ला शानहू फरमाता है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना ख्वाब अपने वालिद बुजुर्गवार हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के रूबरू बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैंने 11 सितारों, सूरज और चांद को देखा कि मुझे सजदा कर रहे हैं। और पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नेक ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा होता है। वाज़ेह रहे कि जब सालिक नफ्स की रियाजत और मुजाहिदा और दिल का तस्फिया शुरू करता है तो उसे मुल्क और मलकूत पर उबूर और सलूक हासिल होता है और हर मुकाम में उसके हाल की मुनासिबत वाक़यात का कश्फ होता है। कभी तो नेक ख्वाब की सूरत में और कभी गैबी वाक़या की सूरत में होता है। इस ग्रोह की राय में वाक़या और खूब में 2 तरह का फर्क है, एक ज़ाहिरी, दूसरा हकीकी। ज़ाहिर में वाक़या तो इस बात का नाम है कि ख्वाब में देखे या ज़ाहिर में या बिल्कुल ज़ाहिर में। हकीकी तौर पर वाक़या इसे कहते हैं कि ख्याल के हिजाब से गैबी सरफ हो गया हो। चुनाचे रूह जब बशरी सिफात से तजर्रुद हासिल करता है तो उसे इसका इदराक हासिल होता है। रूहानी वाक़या मतलूब होता है और कभी ऐसा भी होता है कि नज़र को इलाहियत के नूर से मदद मिल जाती है और इस किस्म का वाक़या महज रब्बानी होता है। मोमिन अल्लाह ताला के नूर के जरिए देखता है। ख्वाब यह है कि हवास बिल्कुल काम से रह जाएं और ख्याल काम में लगा हुआ हो और हवास की मगलूबी और गलबात में कोई चीज ख्याल की नजर में आए। इसकी 2 किस्में हैं। एक ख्वाब परेशान जिसमें नफ्स ख्याल के औजार से शैतानी वसवसों और नफसानी ख्यालात का जो नफ्स और शैतान के अलका से होते हैं इदराक करता है और ख्याल उसके मुनासिब नक्शबंदी करता है और नफ्स की नजर के सामने पेश करता है। इस किस्म के ख्वाब की कोई ताबीर नहीं होती। दूसरे नेक ख्वाब जिसे रोयाए सालिहा कहते हैं, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सच्चा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। बाज़ आइमा ने इसकी तफसीर यूं फरमाई है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल नबूवत की, जिनमें से पहले 6 महीनों में वही ख्वाब में नाजिल हुआ करती थी। इस हिसाब से रुआए सालिहा नबूवत का 46वां हिस्सा होता है और बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम ऐसे गुजरे हैं जिन पर कभी ख्वाब में वही नाजिल होती और कभी बेदारी की हालत में। मसलन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ख्वाब में वही नाजिल हुई कि अपने बेटे को ज़िबा कर। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। ये इस बात की दलील है कि वो वही थी कि जनाब का फर्जंद कहता था, ऐ वालिद बुजुर्गवार, जिस तरह आपको हुक्म हुआ है उसी तरह करो। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अंबिया का ख्वाब वही होता है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेदारी की हालत में वही नाजिल हुई। 4 परिंदे लेकर अपने पास उन्हें बुला। सच्चे ख्वाब की 3 किस्में हैं। अव्वल ये कि जो कुछ देखे उसकी ताबीर और तावील की जरूरत न पड़े, बल्कि उसी तरह जाहिर हो जाए जैसा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब। दूसरे ये कि बाज हिस्सों की तावील या ताबीर करनी पड़े और बाज की ना करनी पड़े, जैसे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये ख्वाब, यानी 11 सितारे, सूरज और चांद की तावील 11 भाइयों, बाप और मां से करनी पड़ी, लेकिन सजदा बाइना जाहिर हो गया जैसा कि उसे सजदा करते हुए गिर पड़े से जाहिर है। तीसरे ये कि सारे का सारा तावील का मोहताज हो, जैसे मिस्र के बादशाह का ये ख्वाब कि ख्वाब में क्या देखता हूं कि 7 दुबली पतली गायें 7 मोटी ताजी गायों को खा रही हैं। तावील का मोहताज था। और इसी तरह कैद खाने वालों का ख्वाब, ऐ यारान मजलिस, तुम में से एक जिसने अंगूर के शीरे का निचोड़ न देखा है वो तो बदस्तूर अपने आका का साकी बना रहेगा और उसको शराब पिलाएगा, और दूसरा सूली दिया जाएगा और परिंद उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। तावील का मोहताज था। हकीकत में सच्चा ख्वाब कोई ऐसा ख्वाब नहीं होता कि उसकी तावील बिल्कुल ही ठीक निकले या उसका असर जरूर जाहिर हो जाए, क्योंकि ये ख्वाब मोमिन को भी आता है और काफिर को भी, जैसा कि मिस्र के बादशाह और कैदियों का ख्वाब। और ये नफ्स की नजर से नूरे इलाही की ताईद के बगैर नूरे रूह की तावील से होता है।
لیکن جو نور الہی سے موید ہوتا ہے وہ مومن، ولی یا نبی کے سوا کسی کو نہیں ہوتا، کیونکہ سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ ان معنوں کی تاکید اس بات سے ہوتی ہے کہ خواجہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا مگر وہ خوشخبریاں جنہیں مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھی جائیں۔ پس مبشرات کا حوالہ مومن سے کیا ہے۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ کافر کو بھی کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ مصنف کتاب علیہ رحمہ رویا کی 2 قسم کرتا ہے، اول رویا صالح، دوم رویا صادق۔ صالح تو وہ ہے جو مومن، ولی یا نبی دیکھے اور یا تو بینہ ظاہر ہو جائے یا اس کی تعویل درست ہو سکے اور وہ حق کا دکھلایا ہوا ہو، اور رویا صادق وہ ہے جس کی تعویل درست ہو اور ممکن ہے کہ ویسا ہی ظہور میں آ جائے لیکن وہ روح کی نمائش ہوتی ہے، اور اس قسم کا خواب مسلمان اور کافر دونوں کو آتا ہے۔ اس طرح واقعہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جس میں احتمال کی گنجائش ہو، اس قسم کا اثر راہبوں، فلسفیوں، برہمنوں اور دوسرے بے دینوں کو بے سبب کثرت ریاضت، تزکیہ نفس، تصفیہ دل اور تربیت روح کے ہوتا ہے۔ ممکن ہے انہیں ان باتوں کا کشف بھی ہو جنہیں عوام الناس مغیبات کہتے ہیں، مثلا لوگوں کے احوال سے واقف ہونا اور بعض دنیاوی کاموں کی قبل از وقت خبر دینا۔ نیز واقعہ کبھی بیداری کی حالت میں اور کبھی خواب کی حالت میں ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریاضات کی کثرت سے روحانی غلبات ظاہر ہوتے ہیں اور بہت سی حیوانی اور ڈھور ڈانگروں کی صفات محو ہو جاتی ہیں، اور روح کو زندگی کے حجابوں سے قدرے خلاصی ہو جاتی ہے اور تجلی میں آتا ہے، اور روحانیت کے انوار ان کی نظروں میں مکشوف ہوتے ہیں، لیکن انہیں ان کے سبب کوئی قرب یا قبولیت حاصل نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ ان کی نجات کا سبب ہوتے ہیں، بلکہ الٹے ان کے غلو اور مبالغات کا باعث ہو جاتے ہیں، اور کفر اور گمراہی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور استدراج کا وسیلہ ہو جاتے ہیں، اور ہر گھڑی غرور اور گمان کے سبب نئی شرارت کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان قریب ہی ہم انہیں اس طرح کا استدراج دیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور نیز ہم انہیں مہلت دیں گے، بے شک میرا وعدہ پکا ہے۔ دوم واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہان کے آئینے اور جمال کے نفوس میں ظاہر نشانات معاہدوں کی نظر کے پیش کرتا ہے۔ ان قریب ہم اپنی نشانیاں جہان میں انہیں دکھائیں گے اور نیز ان کی جانوں میں، یہاں تک کہ ان پر صاف طور پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ حق ہے۔ یہ واقعہ معاہدوں کے لیے ظہور حق کا سبب ہوتا ہے اور ربانی الہام سے ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بدکاری یا پرہیزگاری کی پہچان کے لیے نفس سالک کے دل کے ہمراہ ہوتا ہے۔ حواس کی مغلوبی کی حالت میں دل کی نظر بما روح ان الہامات کی صورت پر پڑتی ہے جن کی خیال نے مناسب نقش بندی کر دی ہو، یہاں تک کہ تصرف خیال کے بغیر ہی ان الہامات کی حقیقت پر نظر پڑنے لگتی ہے، اور سالک کو نفس کی سوار بگاڑ اور اپنی قوت اور نقصان پر اطلاع ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور انسان اور اس کی ذات کی قسم جس نے اس کو ایسا درست بنایا، پھر اس کی بدکاری اور پرہیزگاری دونوں باتیں اسے سمجھا دیں، اور جس طرح وہاں پر مشرک کے لیے استدراج کا سبب اور کفر کی زیادتی کا باعث تھا، اسی طرح یہاں پر موہد کے لیے کرامات کا سبب اور زیادتی ایمان کا باعث ہو جاتا ہے۔ وہ پاک ذات ہے جس نے مومنوں کے دلوں کو تسکین عنایت فرمائی، جس کے سبب ان کے ایمانوں کو تقویت اور زیادتی حاصل ہوتی۔ مشرک اور موحد کے واقعہ میں یہ فرق ہے کہ مشرک تو شرک اور دوگانگی کے پردے میں محجوب ہے، اسے صفات عادیت کے انوار کے مشاہدوں کی ہرگز اطلاع ہی نہیں ہوتی، اور نہ ہی انسانی ہستی سے عہدہ برا ہو سکتا ہے، اور یہ بات علم الیقین کے بعد عین الیقین سے بہت سے مختلف گروہوں کے مدعیوں کے احوال سے مشاہدہ ہوئی ہے، اور ان کے حالات بذریعہ مباحثہ تحقیق ہو گئے ہیں، لیکن موحد وحدانیت کے نور کے سبب شرکت کے حجابوں کی تاریکی سے خلاصی پا جاتا ہے، اور انسانیت کی دوگانگت کو صفات عادیت کی تجلی میں محو کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور انہیں تاریکی سے نکال نور کی طرف لے جاتا ہے، اور عالم وحدانیت کے انوار کے ظہور میں مقام وحدت سے بہراور ہوتا ہے، اور خودی اور غرور کی شرکت سے خلاصی پا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ سالک کو واقعات کے کشف ہونے سے 3 فائدے ہیں۔ اول یہ کہ اسے اپنے احوال کی زیادتی یا نقصان اور سیر، وقفہ، سستی
वजद, शौक, अफसुर्दगी, पहुंचने और रह जाने की इत्तला हो जाती है और मनाजिल, मुकामात, दर्जात की कमी, बुलंदी, पस्ती, सच और झूठ से बाखबर हो जाता है। इस वास्ते के ख्याल में उनसे हर एक की मुनासिबत नक्शबंदी करके सालिक को तमाम नफसानी, हैवानी, सबी, शैतानी, मुल्की, दिली, रूही और रहमानी वाक़यात की वाकफियत दिलाता है। यानी अगर हिर्स, हसद, लालच, बुखल, कीना, तकब्बुर, गज़ब और शहवत वगैरह बुरी सिफात उस पर गालिब हो तो ख्याल उनमें से हर एक को इस हैवान की सूरत में, जिसमें वो सिफ्त कसरत से पाई जाती है, नक्शबंदी करता है। मसलन हिर्स की सिफ्त को चूहे और चींटी की सूरत में, लालच की सिफ्त को सूअर और रीछ की सूरत में, बुखल की सिफ्त को कुत्ते की सिफ्त में, अदावत की सिफ्त को सांप की सूरत में, तकब्बुर की सिफ्त को चीते की सूरत में, गज़ब की सूरत को तेंदुए की सूरत में, भीमी सिफ्त को भेड़ की सूरत में और शहवत की सिफ्त को दराज गोश्त की सूरत में। और अगर दरिंदों की सिफात उस पर गालिब हो तो उसे हर किस्म के दरिंदे दिखलाता है और अगर शैतानत की सिफ्त उस पर गालिब हो तो उसे शैतानों, मरदूदों और छलामों की सूरत में दिखलाई देता है। और अगर मकर, बेवफाई, दगा और फरेब की सिफ्त गालिब हो तो लोमड़, खरगोश और गीदड़ की शक्ल उसे दिखाई देती है। अगर उनको अपने ऊपर गालिब समझे तो जान ले कि गोया वो सिफात ही मुझ पर गालिब है, और अगर उनको मगलूब और मुसख्खर देखे तो जान ले कि इन सिफात पर वो कादिर और गालिब है। और अगर देखे कि वो उन जानवरों को मारता है और उन पर जबरदस्ती करता है तो जान ले कि इन सिफात से वो बाज आ जाएगा और खुलासी पा जाएगा। अगर देखे कि इन जानवरों की सूरत दूसरे जानवरों की सूरतों में तब्दील हो रही है तो समझ ले कि इन सिफात में भी तब्दीली आ जाएगी। और अगर उनसे लड़ाई झगड़े करे तो समझ ले कि दुश्मनी और मकर में है। गाफिल नहीं होना चाहिए और ना ही उनके जख्म से बेखौफ रहना चाहिए। और अगर बहता हुआ साफ पानी, चश्मे, हौज, तालाब, दरिया, खुशनुमा सब्जे, बाग, बागीचे, महल, साफ पानी, नफीस जवाहरात, उम्दा मोती, चांद, सितारे और साफ आसमान देखे तो ये उसके दिली मुकामात पर दाल है। और बे इंतहा अनवार और ला इंतहा आलम, उड़ना, बुलंदी पर पहुंचना, जमीनों आसमान को तह करना, हवा में चलना, आलमे बेरंगी और बेचूनी का मुशाहिदा करना, मुआनी और इल्मे लुदनी का कशफ होना, बगैर आलात के इदराकात का हासिल होना, जिस्मानियत से तजर्रुद और रूहानियत की तजल्ली, ये सब कुछ रूहानी सिफात के सबब और रूह की नुमाइश की वजह से होता है। और मलकूत का मुतालिया, मलाइका का देखना, गैबी फरिश्तों का मुशाहिदा, बहिश्त व दोज़ख का सामने आना, आसमानों, सितारों, अर्श और कुर्सी को देखना और चीजों के मलकूत का दिखाई देना सब मुल्क की सिफात के सलूक से होता है और नेक सिफात के हासिल होने पर दलालत करता है। और अगर गैबुल गैब अनवार के मुशाहिदे में पड़ जाए और सिफाते अलूहियत के मुकाशिफात हासिल हों और इल्हाम, इशारा, मुकालिमा और सिफाते रबूबियत की तजल्लियात जाहिर हों तो ये इस बात की दलील है कि सालिक फना व बका, वसूल इल्लाह और तखल्लुक बेखलाकुल्लाह के मुकाम में है। ये जो ऊपर बयान हुआ है सिर्फ थोड़ा थोड़ा इशारतन बयान हुआ है, बाकी को इसी तरह पर कयास कर लो। दूसरा फायदा यह है कि दिली, रूही और मुल्की वाकयात का रिस्क बहुत उम्दगी से उसे हासिल होता है और इससे नफ्स को भी ज़ौक, शौक और एक किस्म की कुव्वत हासिल होती है, जिसके सबब नफ्स को खलकत से मेल जोल और मोहब्बत करने और दिल लुभाने वाली चीजों, जाहिरी और नफसानी लज्जत बख्श चीजों और हैवानी और जिस्मानी ख्वाहिशात से नफरत हो जाती है और रूहानी मुकाशिफों और गैब की बातों, अनवारे गैबी के मुशाहिदों और बारगाह इलाही के हकायक, लताइफ, इसरार और मानी का उन्स उसमें आ जाता है और हमा तन आलिम तलब की तरफ मतवज्जो हो जाता है और फिर आलिम गैब उसका मशरब बन जाता है। हर आदमी ने अपना घाट पहचान लिया। हकीकत में तरीकत के बच्चों की परवरिश वाक़यात गैबी के दूध बगैर हो नहीं सकती और तलब की जान की गिज़ा सिर्फ वाक़यात गैबी के मानों की सूरत से हो सकती है। मसलन एक शख्स ख्वाजा इमाम यूसुफ हमदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में तज्जुब के तौर पर इस बात का जिक्र कर रहा था कि एक मर्तबा मैं शेख अहमद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में खानका की दस्तरखान पर मां असहाब खाना खा रहा था कि इसी असना में शेख साहब अज खुद गायब हो गए और जब एक घड़ी बाद होश में आए तो फरमाया,
کہ اس وقت کیا دیکھتا ہوں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود دستے مبارک سے میرے منہ میں لقمہ دے رہے ہیں۔ یہ سن کر خواجہ امام یوسف ہمدانی علیہ الرحمہ نے فرمایا، یہ خیالات ہیں جن سے طریقت کے بچوں کی پرورش ہوتی ہے۔ سوم، تیسرے یہ فائدہ ہے کہ اس راہ کے بعض مقامات سے واقعات غیبی کے تصرف بغیر عبور حاصل نہیں ہو سکتا، اور پیغمبر اور شیخ کی ضرورت میں بڑا رکن یہی ہے تاکہ سالک اپنے وجود کی سیر کرے اور اس کا سلوک نفس دل اور روح کی صفات میں ہو۔ یہ ممکن ہے کہ غیر کی ضرورت نہ پڑے، لیکن پھر بھی جب روحانیت کی سرحد پر پہنچتا ہے تو پھر وہاں سے از خود نہیں گزر سکتا، اس واسطے کہ جو تصرف سالک خود کرتا ہے اس سے ایک اور ہستی ظاہر ہوتی ہے، اس کے لیے اس کے بعد نیستی کا مقام ہے جو غیر کے تصرف بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ بس وہ واقعات جو ولایت شیخ کے فیض سے آتے ہیں یا نبوت کی بارگاہ سے یا صفات خدا کی تجلیات سے آتے ہیں وہ فنا بخش ہوتے ہیں، اور جب تک حقیقی فنا حاصل نہیں ہوتی تب تک حقیقی بقا جو کہ سلوک کا لب لباب اور علت غائی ہے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد واقعات کا دوسرا پہلو جو کشف، مشاہدے، تجلی اور وصول کے متعلق ہے، انشاءاللہ الگ الگ ایک ایک فصل میں اپنے اپنے مقام پر بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔